بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایک بہن نے سوال پوچھا تھا کہ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ دل میں محبت ڈالنے والے اللہ ہے، تو ہم کیسے اور کیوں کر اپنے دل میں درود شریف یا عشق رسول کی محبت کو بڑھا سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال پوچھا تھا۔ سب سے پہلے تو اس بہن کے لیے اللہ تعالیٰ سے نیک دعاؤں اور تمناؤں کا خواستگار ہوں، کیونکہ یہ اپنا مذہب چھوڑ کر دین اسلام کے رستے پر آئی اور اللہ پاک نے ان کو دو نعمتوں سے نوازا ہے، ایک تو اسلام کی نعمت سے اور دوسرا درود شریف کی نعمت سے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو درود شریف کے رستے پر لگا دیا، یعنی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائی، اس کام سے روشناس کرایا۔ آپ احباب سے بھی دعا ہے کہ ان کے لیے جتنا ہو سکے دعائیں کرے کہ اللہ پاک انہیں اسلام کے رستے پر اور درود شریف کے رستے پر استقامت نصیب فرمائے، ترقی نصیب فرمائے۔ انہوں نے بہت مشکلات کاٹی اس رستے میں، ان مشکلات کے بدلے میں اللہ پاک ان کی دین اور دنیا دونوں کو آسان فرمائے۔ ان کے جو پریشانیاں ہیں، ان کی جو مشکلات ابھی بھی ان کے رستے میں ہیں، وہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اور اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، وسیلے سے، واسطے سے وہ تمام مشکلات دور فرمائے، مسائل حل فرمائے، پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عشق رسول ہی اصل بنیاد ہے۔ جتنا یہ عشق گہرا ہوگا اتنی ہی درود کی محبت دل میں بڑھے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ درود پڑھ پڑھ کر اس محبت کو بیدار کریں۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا داد نعمت ہوتی ہے، یعنی از خود اللہ پاک اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتے ہیں، یا شروع سے ہی بندے کو اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی بچپن میں آنکھ کھولی تو بچپن سے ہی دینی ماحول ملا، نمازوں کی پابندی ہوئی، درود پڑھنے کے رستے پر چلا، تو یہ شروع سے ایک ماحول ملا۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دنیا داری میں گھرے ہوئے تھے، پریشانیوں میں، مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے، پھر جب انہوں نے درود پاک کا سہارا لیا اور اللہ پاک نے ان کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ بھڑکائی، تو وہ اس رستے پر محنت کرنے لگ گئے اور اللہ پاک نے ان کی محنت کو قبول کر لیا۔ لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ دل میں محبت تو اللہ پاک ڈالنے والے ہیں، تو ہم کیسے اور کیوں کر اپنے دل میں درود شریف یا عشق رسول کی محبت کو بڑھا سکتے ہیں؟ نماز پڑھنے کا حکم اللہ پاک نے قرآن مجید میں دیا۔ اب جب حکم دے دیا تو سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ نماز کی محبت تو اللہ نے دل میں ڈالنی ہے، جب توفیق ہوگی ہم تب پڑھ لیں گے۔ میں کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب اللہ توفیق دے گا تب پڑھ لیں گے۔ بھئی حکم دے دیا تو سمجھو توفیق بھی دے دی۔ ابھی انسان کے سامنے دو رستے ہیں، چاہے تو وہ نیکی کا رستہ اختیار کر لے اور چاہے برائی کے رستے پر قائم رہے، گناہ کے رستے پر قائم رہے۔ نماز چھوڑنا گناہ ہے نا؟ تو دیکھیں، جب حکم ہو گیا نا کسی چیز کا تو سمجھے اللہ پاک نے انسان کے دل میں محبت بھی ڈال دی، اور یہ محبت تو چاہے درود کی ہو یا کسی کی بھی ہو، یہ اللہ پاک نے خود بھی کی ہے اور انسان کے دل میں بھی یہ مادہ ڈال دیا ہے۔ جیسے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا حضرت آدم علیہ السلام کا، کہ جب جنت سے نکالے گئے تو کئی سو سال روتے رہے، بخشش نہ ہوئی۔
اور پھر آخر ایک دن عرش پر لکھے ہوئے کلمے کا واسطہ دے کر اپنی بخشش کروائی۔ تو یہ بھی محبت کی ایک نشانی ہے کہ اسی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطائیں بھی کرتا ہے اور خطائیں بھی معاف کرتا ہے۔ کہ پہلے جنت عطا کی، جنت کیسے بنائی، زمین آسمان کیسے بنے، فرشتے کیسے بنائے، آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا، محبت کی وجہ سے، کہ محبوب علیہ السلام سے محبت تھی تو اس کائنات کو تخلیق کیا۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام شجر ممنوعہ کھانے کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے تو خطا معاف ہوئی تو اسی محبت کی وجہ سے ہوئی کہ میرے حبیب کا واسطہ دے کر تم نے دعا کی ہے، لہٰذا آج میں نے تمہاری بخشش کر دی۔ اور پھر یہ مادہ محبت انسان کے دل میں بھی ڈال دیا کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس نے کسی چیز سے محبت نہ کی ہو۔ اب یہ محبت کئی طریقوں سے ہو سکتی ہے، مرد و زن سے بھی ہو سکتی ہے، مال و زر سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو یعنی یہ محبت اللہ پاک نے انسان کے دل میں ڈال دی۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم اس محبت کو محسوس کریں، اس محبت کو عملی جامہ پہنائیں، خواہ وہ نماز کی شکل میں ہو، خواہ وہ درود کی شکل میں ہو۔ حکم تو دے دیا ہمیں، تو اب محبت ڈالنے کا سوال کہاں سے پیدا ہوا؟ بالکل اسی طرح درود کا حکم بھی اللہ پاک نے دے دیا کہ میں اور میرے فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں یا درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، پس اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو۔ اب دیکھیں حکم ہو گیا ہمیں، بے شک فرض نہیں ہے، حکم تو ہو گیا نا۔ تو اب محبت کا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارے دل میں محبت ڈالی جائے گی تب ہم درود پڑھیں گے۔ اور پھر اگر فرض کر لیں، یہ بھی بات کی جاتی ہے اکثر کہ درود وہی پڑھتے ہیں جن پر اللہ کا فضل ہو، جن کو اللہ نے چنا ہو۔ تو وہ لوگ کہاں جائیں گے جن کو نہیں چنا گیا اور وہ درود پڑھنا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ سوچے تو صحیح نا۔ وہ لوگ خود سے محنت کریں گے۔ میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ انسان محنت کر کے اس رستے پر آتا ہے، اس کی محنت کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک اسے اس رستے میں قبول کر لیتے ہیں۔ تو جو بندہ درود کے رستے میں محنت کرتا ہے، دیکھیں مجھے درود کی تبلیغ کرتے ہوئے کچھ ہی عرصہ گزرا یا درود پڑھتے ہوئے، جیسا کہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں، کم و بیش 11-12 سال۔ اس سے پہلے کیا تھا میں؟ پہلے تو درود میری زندگی میں نہیں تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جیسے میں نے کہا کہ از خود اللہ پاک اپنے بندے کے دل میں یہ محبت ڈال دیتے ہیں یا اسے شروع سے ہی ایسا ماحول ملتا ہے۔ لیکن ہمارے دل میں تو نہ اللہ پاک نے پہلے محبت ڈالی اور نہ ہمیں ماحول ایسا ملا درود کا۔ لیکن کہیں نہ کہیں ہم نے درود کی برکت کو، محبت کو محسوس کیا اور اس رستے پر محنت کی تو اللہ پاک نے قبول بھی کر لیا۔ اور آج آپ لوگوں کے سامنے درود پاک کے فضائل بتا رہے ہیں۔ اب ضروری یہ ہے کہ اس محبت کو کیسے بڑھائیں۔ دیکھیں میں نے شروع میں بتایا کہ عشق رسول ہی اصل بنیاد ہے۔ جس میں عشق رسول نہیں ہوگا اس کو درود پڑھنے کی بھی کوئی خاص جو ہے وہ کشش نہیں ہوگی، اس میں کوئی تڑپ نہیں ہوگی۔ پہلی چیز ہے عشق رسول، بعد میں درود شریف۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، دنیاوی مثال دیتا ہوں کہ آپ کو کسی سے محبت، عشق کیا ہے؟ کسی سے محبت ہونا۔ پھر جب یہ زیادہ زور پکڑتا ہے تو عشق میں بدل جاتا ہے، پھر جب زیادہ زور پکڑتا ہے تو جنون میں بدل جاتا ہے۔ عشق کیا ہے؟ محبت ہونا۔ ہمیں دنیا میں کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کسی شخص سے، تو اب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے زیادہ وقت گفتگو کریں، اس کے بارے میں جانیں، اسے کلر کون سا پسند ہے، اسے کھانا کون سا پسند ہے، یہ اٹھتا کس ٹائم ہے، یہ سوتا کس ٹائم ہے، اس کی مصروفیت کیا ہے، اس کو کس چیز پہ غصہ آتا ہے، کس چیز پر پیار آتا ہے،
اور یہ حقیقت ہے، اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی شخص ہو جو کسی سے محبت کرتا ہو نا، اور آپ اس سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کو فلاں سے محبت ہے، بڑا پیار کرتے ہیں آپ اس کو کھانے میں کیا پسند ہے، فوراً بتائے گا وہ کیا پسند ہے اسے کھانے میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ محبت سے گزر کر عشق پر پہنچ چکا ہوتا ہے، اور اپنے محبوب کی نس نس سے واقف ہو جاتا ہے، پل پل سے واقف ہو جاتا ہے، اٹھتا کس ٹائم ہے، سوتا کس ٹائم ہے، غصہ کس بات پہ آتا ہے، پیار کس بات پہ آتا ہے، دل خوش کس طرح ہوتا ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، رنگ کون سا پسند ہے، چلتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے، بیٹھتا، ایک ایک بات اسے پتا ہوتی ہے۔ اور یہ کس طرح معلوم ہوتی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو آشنا نہیں ہوتے ایک دوسرے سے، یہ تو جب نظریں ملتی ہیں، دیکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یعنی ایک شخص محنت کر رہا ہے اپنے محبوب کے لیے، اسے گفتگو کر رہا ہے، اسے پوچھ رہا ہے، تو اسے پتہ بھی چلنا شروع ہو گیا۔ اب جب آپ درود شریف کے رستے پر آتے ہیں تو ضروری ہے کہ عشق رسول کو بڑھائیں پہلے تو۔ جب عشق رسول بڑھ جائے گا تو درود شریف کی محبت آٹومیٹیکلی دل میں پیدا ہو جائے گی، اور تعداد بھی بڑھ جائے گی، اور آپ کے وسوسے کم ہو جائیں گے۔ اس محبت کو کیسے بڑھایا جاتا ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو مثال دی کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس کو کیا پسند ہے۔ اب آپ کے سامنے آپ کو ایک رستہ نظر آ گیا کہ عشق رسول کو کیسے بڑھائیں، اس کی بھی میں مثال دیتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید وضاحت کے ساتھ آپ کو میں تفصیل سے سمجھاؤں گا کہ عشق رسول کو کیسے بڑھایا جاتا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔